بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ فلیغسلہ سے ہو تو وہ اس کو دھو لے 7 مرات، 7 دفعہ۔ اس روایت میں 7 دفعہ کا ذکر ہے۔ دارقطنی کی روایت میں تخییر ہے، فلیغسلہ ثلاثاً او 5 او 7، فلیغسلہ ثلاثاً او 5 او 7۔ اور تیسری روایت میں فلیغسلہ 8 مرات آخرہن بالتراب کا بھی ذکر ہے، یہ 8 دفعہ دھوئے، 7 دفعہ پانی سے اور 8ویں دفعہ مٹی سے مانجے۔ آخرہن بالتراب کا مطلب کیا ہے؟ 8ویں دفعہ مٹی سے مانجے۔ یہ 3 قسم کی روایتیں اس باب میں آتی ہیں۔ کتے کے منہ میں برتن ڈالنے سے، اس برتن کو دھونے کے حوالے سے یہ 3 قسم کی روایتیں ہو گئیں۔ پہلی روایت یہ ہو گئی 7 دفعہ دھوئے، دوسری روایت ہو گئی تخییر کی 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، اور تیسری روایت ہو گئی 8 دفعہ اور آخری دفعہ تطریب ہو، یعنی تراب کا استعمال کیا جائے، مٹی سے اس کو مانجا جائے۔ سمجھ میں آگے بات؟ کتے کے جھوٹے کے بارے میں 2 اختلافات ہیں فقہا کے درمیان۔ پہلا اختلاف تو یہی ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک۔ پہلا اختلاف یہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ کتے کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک۔ ائمہ ثلاثہ، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ فرماتے ہیں کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ پہلا اختلاف یہ ہے۔ دوسرا اختلاف اس میں یہ ہے کہ کتے کے جھوٹے برتن میں کتنی دفعہ دھونا چاہیے؟ کتے کا جھوٹا برتن کتنی دفعہ دھونا چاہیے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح دیگر ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے لیے دھویا جاتا ہے، یعنی ازالہ نجاست کیا جاتا ہے، وہ 1 دفعہ میں ہو جائے، 2 دفعہ میں ہو جائے، 3 دفعہ میں ہو جائے، 4 دفعہ میں ہو جائے، جتنا بھی ہو جائے، ازالہ نجاست واجب ہے۔ اتنی دفعہ دھونا چاہیے جس میں ازالہ نجاست ہو جائے۔ اگر 1 دفعہ میں ازالہ نجاست ہو جاتا ہے 1 دفعہ واجب ہے، 3 دفعہ میں ہوتا ہے 3 دفعہ واجب ہے۔ البتہ 7 دفعہ دھونا اور آخری دفعہ 8ویں دفعہ مٹی سے مانجنا یہ مستحب ہے۔ حناف کیا کہتے ہیں؟ ازالہ نجاست واجب ہے، یعنی 1 دفعہ دھونا، 1 دفعہ میں عام طور پر ازالہ نجاست ہو جاتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ 7 دفعہ دھوئے اور 8ویں دفعہ مٹی کا بھی استعمال کرے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد یہ فرماتے ہیں 7 دفعہ دھونا واجب ہے۔ 7 دفعہ دھونا واجب۔ یہ 2 اختلاف ہیں، تو نہیں مان۔ ایک تیسرا اختلاف بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ہے، وہ یہ کہ کتے کے جھوٹے برتن کو دھونے کا حکم یہ امر تعقلی ہے یا امر تعبدی، یعنی معلول بعلت ہے یا امر تعبدی ہے، علت کوئی نہیں ہے، بس اللہ کا حکم آ گیا دھونا پڑے گا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا دھونا پڑے گا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے کا حکم امر تعبدی ہے، تعقلی نہیں ہے، امر تعبدی ہے۔ وہ کہتے ہیں کتے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دفعہ دھونے کا حکم دیا ہے لہذا 7 دفعہ دھونا واجب ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ کتے کے جھوٹے برتن کو دھونے کا حکم امر تعقلی ہے۔ کیا ہے؟ امر تعقلی، یعنی علت ہے اس کی، اور وہ علت کیا ہے؟ ناپاک ہونا۔ اس کو دھویا جا رہا ہے، وہ کیوں دھویا جا رہا ہے؟ اسی کو ناپاک ہے، اس کا جھوٹا ناپاک ہے، اسے دھویا جا رہا ہے۔ تو گویا 3 اختلاف ہو گئے۔
سمجھ گئے نا. ضمناً ایک تیسرا اختلاف بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پہلا مسئلہ جہاں تک ہے کہ امام مالک کہتے ہیں جوتے کا جھوٹا پاک ہے، جمہور کہتے ہیں کتے کا جھوٹا ناپاک ہے. جمہور کا استدلال اس حدیث سے. حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا اس حدیث میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 7 دفعہ دو. اور امام مالک کا استدلال وہ آگے روایت آ رہی ہے، آپ پڑھیں گے آگے. کانت الکلاب تقبل وتدبر فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکونوا یرشونہا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کتے مسجد نبوی میں آتے جاتے تھے، کیونکہ مسجد نبوی کیونکہ دیوار تو تھی نہیں، ایک چھپر تھا، کھجور کے تنوں پر چھپر پڑا ہوا تھا، دیوار کوئی نہیں تھی، گھومتے پھرتے کتے آ جاتے تھے اندر. امام مالک فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں صحابہ فرما رہے ہیں، راوی فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں کتے آتے جاتے تھے. فلم یکونوا یرشونہا، حضرات صحابہ کرام کتوں کے آنے جانے کی وجہ سے پانی سے دھویا نہیں کرتے تھے مسجد کو. حالانکہ کتا جو ہے نا اس کے منہ سے ہر وقت لعاب ٹپکتا رہتا ہے. کتا ہانپتا ہے، چلتا ہے نا تو ہانپتا ہے، منہ کھلا ہوتا ہے اس کا، اور جہاں سے بھی گزرتا ہے وہاں لعاب گراتا ہوا جاتا ہے. تو مسجد نبوی میں وہ آیا ہے، لعاب گراتا ہوا گیا ہے. صحابہ کرام مسجد کو دھو نہیں رہے، ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں. کیا معلوم ہوا؟ کتے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، اگر ناپاک ہوتا تو دھویا جاتا. امام مالک کے استدلال اس حدیث سے، ائمہ ثلاثہ کے استدلال اس حدیث سے. جمہور امام مالک سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے نزدیک کتے کا جھوٹا تو ناپاک نہیں ہے، لیکن کتے کا پیشاب تو پاک ہے نا، ناپاک ہے نا. امام مالک کے نزدیک کتے کا پیشاب ناپاک ہے. اسی حدیث کے دوسرے طریق میں کانت الکلاب تقبل وتدبر وتبول یہ الفاظ ہیں. اسی حدیث کے دوسرے طریق میں کیا ہے؟ کانت الکلاب تقبل وتدبر، آتے جاتے تھے، وتبول اور پیشاب بھی کرتے تھے. فلم یکونوا یرشونہا، پانی سے دھویا نہیں کرتے تھے صحابہ کرام. اس کا کیا جواب دو گے آپ؟ جو جواب آپ تبولو کا دو گے وہ جواب ہم اس کا دے دیں گے. یہ تو ہو گیا الزامی جواب. اور تحقیقی جواب اس کا یہ ہے حضرات جمہور کی طرف سے کہ زمین کے پاک کرنے کے طریقے 3 ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ 3. زمین پہ اگر نجاست گر جائے تو 3 طریقوں سے پاک ہوتی ہے. ایک تو یہی ہے کہ پانی سے دھو دیا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو زمین ناپاک ہوئی ہے نا اس کو نکال دیا جائے، اس مٹی کو پاک مٹی ڈال دی جائے، یا ناپاک مٹی کو نیچے دفن کر دیا جائے، پاک مٹی اوپر کر دی جائے. دوسرا طریقہ یہ. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دھوپ اور گرمی سے خشک ہو جائے. یہ 3 طریقے ہیں مٹی کو پاک کرنے. حضرات صحابہ کرام جو فلم یکونوا یرشونہا کا حدیث میں آتا ہے پانی نہیں بہاتے تھے، تو اس سے ثابت نہیں کر سکتے آپ کہ جی وہ ناپاک نہیں تھا، پاک تھا، اس کا لعاب اس لیے پانی نہیں بہاتے تھے. وہ پانی سے نہیں بہاتے تھے کہ گرمی کے موسم، حجاز کا سخت گرمی کا موسم، اس کے اندر اگر کتا آ کر 2-4 قطرے لعاب کے گرا جائے تو وہ تو بھاپ بن کے گرمی سے کیا ہو جاتا تھا، اور جاتا تھا، زمین خشک ہو جاتی تھی اور زمین پاک ہو جاتی تھی، اس سے پانی نہیں بہاتے تھے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے اس کے پاک ہونے پر، کیونکہ اس میں احتمال ہے اس بات کا کہ وہ اس لیے پانی نہ بہاتے ہوں کہ گرمی سے وہ خشک ہو گیا. اور حجاز کی گرمی وہ اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ فجر کے بعد بھی لو چل رہی ہوتی ہے وہاں. فجر کے وقت جو ٹھنڈا وقت ہوتا ہے نا، فجر کا وقت، اس وقت بھی لو چل رہی ہوتی ہے. اور میں نے حجاز میں فجر کے وقت ایسی گرمی بھی دیکھی ہے کہ فرش پر ننگے پاؤں نہیں رکھ سکتے. فجر کے وقت اتنی سخت گرمی کہ آپ مسجد جا رہے ہیں، اگر سفید پتھر نہیں ہے، کالا پتھر لگا ہوا ہے، وہاں پر کہیں پہ کالے پتھر بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ ننگا پاؤں رکھیں تو آپ رکھ نہیں سکتے، پاؤں تپ رہا ہوتا تھا، اتنی گرمی ہوتی ہے وہاں پر. اس گرمی میں وہ لعاب جو اس کا گر جائے زمین کے اوپر، اس میں کوئی پتہ چلے گا؟ وہ تو گرتے ہی کیا ہو جائے گا. وہاں تو اتنی گرمی ہوتی ہے کہ لوگ پتھر دھوپ میں فرائی پین رکھ کے
اپنے انڈے ابال لیتے ہیں، انڈے پکا لیتے ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ دوپہر کے وقت میں وہ فرائی پین لاتے ہیں، دھوپ میں رکھتے ہیں اور انڈا توڑ کے گھی ڈال کے اس میں ڈال دیتے ہیں، تو انڈا اس کے اندر پک جاتا ہے۔ اتنی سخت گرمی پڑتی ہے وہاں پر۔ میرے زمانے میں وہاں پڑتا تھا، تو ایک دفعہ میں اپنی رات کو گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ کیلکولیٹر بھول گیا۔ کیلکولیٹر ہوتا ہے نا، پلاسٹک کا ہوتا ہے۔ میں آیا اور گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ کیلکولیٹر، کتابیں رکھی تھی، کتابیں اٹھا کے لے گیا، کیلکولیٹر اٹھانا بھول گیا، چلا گیا اپنے سونے کے کمرے کے لیے۔ صبح 7 بجے میں یونیورسٹی جاتا تھا، جب میں 7 بجے اترا ہوں اور گاڑی کھولی تو میرا کیلکولیٹر گرمی سے یوں مڑ کے رول ہو چکا تھا، گرمی سے رول ہو جاتا تھا، مڑ کے گول ہو گیا تھا۔ 7 بجے جس علاقے میں گرمی ہو، جس جگہ پر صبح کے 7 بجے گرمی کا یہ عالم ہے، جو پلاسٹک کا کیلکولیٹر اچھا خاصا موٹا ہوتا ہے، وہ رول بن گیا ہے، گول ہو گیا ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ وہاں پر کتے کے 2-4 قطرے لعاب کے زمین پر گر جائیں تو اس کا کچھ پتہ چلے گا؟ تو بہرحال حضرات احناف اور جمہور یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اس سے استدلال تام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زکوٰۃ الارض یبسها، زمین کی پاکی کا ایک طریقہ اس کا خشک ہونا بھی ہے، تو عام غالب گمانی ہے کہ وہ خشک ہو جاتا تھا گرمی کی وجہ سے، اس سے صحابہ کرام پانی نہیں بہاتے تھے۔ پہلا مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ 7 دفعہ دھونا ہے یا 1 دفعہ دھونا ہے یا کتنی دفعہ دھونا ہے؟ حضرات احناف نے یہاں پر اپنا وہی طرز اختیار کیا، وہ کہتے ہیں ہم تمام حدیثوں پہ دیکھیں گے، سب پہ عمل کریں گے، ان کو حق دیں گے۔ کہتے ہیں حضرات احناف فرماتے ہیں کہ ازالہ نجاست یہ متفق علیہ مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ ازالہ نجاست واجب ہے، لہٰذا 1 دفعہ میں ہو جائے 10 دفعہ میں ہو، ازالہ نجاست کرنا پڑے گا۔ رہا حدیث میں 7 دفعہ اور 8 دفعہ، یہ مستحب ہے، اس کو ہم کس پر معمول کریں گے؟ استحباب پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ استحباب کی دلیل کیا ہے؟ وجوب نہیں ہے، استحباب اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ والی روایت ثلاثاً او خمساً او سبعاً، اختیار دیا گیا نا اس میں، یا 3 دفعہ دھو یا 5 دفعہ دھو یا 7 دفعہ دھو۔ اختیار کس میں دیا جاتا ہے؟ واجب میں دیا جاتا ہے یا استحباب میں دیا جاتا ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں سبعاً جو ہے وہ کس کے لیے؟ استحباب کے لیے۔ سب حدیثوں پہ عمل ہو گیا، سبعاً والی روایت پہ بھی عمل ہو گیا، ثلاثاً خمساً سبعاً والی پہ بھی ہو گیا، اور ازالہ نجاست والی روایت پہ بھی عمل ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟